بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ ہے فجر کی سنتوں کی اہمیت اور ان کا حکم۔ تو یاد رکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں، اے ایمان والو، اگر تم میدان جنگ میں ادا کر رہے ہو اور گھوڑے بھی تمہیں روند ڈالیں تب بھی ان فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ حالانکہ گھوڑوں کے روندنے سے اشارہ جان جانے کی طرف ہے، لیکن یہاں پر جان بچانا تو پھر بھی فرض ہے، یہاں پر صرف اشارہ کر رہے ہیں ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کی طرف کہ ان کو کسی صورت میں بھی ترک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی سنتیں یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان سنتوں کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور فرمایا کہ جتنی بھی سنتیں موقدہ ہیں ان تمام سنت موقدہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت اور تاکید جو آئی ہے وہ انہی دو سنتوں کی آئی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا کہ یہ فجر کی سنتیں یہ واجب ہیں، ان کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آدمی مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جماعت کھڑی ہو چکی، تو جماعت کھڑی ہو چکی اور انسان کو یقین ہے کہ نماز جماعت مکمل نہیں ہوگی، اس سے پہلے میں اپنی سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو اس آنے والے بندے کو مشورہ اور حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنی سنتیں پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں۔ اور اگر کسی بندے کی سنت رہ گئی اور وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی بہتر اور افضل کہ آپ ان سنتوں کو قضا کر لیں سورج نکلنے کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے بعد آپ کو حکم دیا جائے گا کہ ان سنتوں کو ادا کر لیں، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ہاں، جیسے اور نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے ایسے اتنی تاکید سے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ افضل اور بہتر ہے کہ ان کو قضا